میرے شوہر کا کروڑوں کا بزنس تھا، پر اللہ نے ہمیں اولاد نہ دی۔ تب ہم نے ایک بچہ گود لے لیا اور اس کو پالنے کے لیے ایک نوکرانی کو رکھ لیا۔ بیٹا جوان ہوا تو ہماری بہت خدمت کرتا، لیکن شوہر نے ساری جائیداد یتیم بچوں کو لکھ کر دے دی اور بیٹے کو کچھ نہ دیا۔ تب میں نے کہا، یہ آپ نے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ شوہر بولا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، تم بیٹے سے کہنا آج تمہارے اور میرے لیے 2 نئے سوٹ لے کر آئے۔ بیٹا شام کو 2 سوٹ لایا اور پیار سے ہمیں دیے۔ تب میں بولی، دیکھا بیٹا ہمیں کتنا پیار کرتا تھا۔ لیکن اس وقت میری آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی جب شوہر نے کپڑوں سے آج پھر اکرم نے مجھے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ دیا تھا اور کہا، اسے سنبھال کر رکھ لو۔ ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور آتا تھا جب اکرم اسی طرح مجھے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ پکڑاتے اور مجھے اسے احتیاط سے رکھنے کے لیے کہتے۔ میرے شوہر اکرم کا کاروبار اللہ کے فضل سے بہت پھیلا ہوا تھا۔ اکرم کو اللہ نے کروڑوں کی جائیداد کا مالک بنایا تھا اور اسی حساب سے اکرم کا بزنس بھی تھا۔ اکرم اکثر کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر جاتے تو مجھے ضرور ساتھ لے کر جاتے اور وہاں اپنا کام ختم کرنے کے بعد مجھے ہر جگہ کی سیر کرواتے اور کھلے دل سے شاپنگ کرواتے۔ میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ مجھے خرید کر دیتے، چاہے وہ جتنی بھی مہنگی ہوتی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم دونوں ایک بہت ہی ہائی لائف سٹائل سے اپنی زندگی جی رہے تھے۔ دنیا جہاں کی ہر نعمت ہمارے گھر میں موجود تھی، کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کی گھر میں کمی ہوتی۔ کمی تھی تو صرف اولاد کی تھی، جو اللہ نے ابھی تک ہمیں نہیں دی تھی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ابھی تک مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا، اور یہی سب سے بڑی کمی تھی جسے میں چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، اور اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا تھا میں خوش تھی۔ پہلے تو اکرم بھی اللہ کے فیصلے پر راضی تھے۔ اکرم نے مجھے کبھی بھی اولاد کا طعنہ نہیں دیا تھا اور نہ ہی کبھی مجھ سے کوئی شکوہ کیا تھا۔ اکرم جانتے تھے کہ میں انہیں اولاد کی نعمت نہیں دے سکتی۔ میری دونوں ٹیوبز بلاک تھیں، جس سے میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میں نے اپنے علاج میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے ہر اس جگہ سے اپنا علاج کروایا جہاں مجھے کوئی بھیجتا تھا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ سب کچھ کروانے کے بعد بھی جب مجھے اولاد کی نعمت نہ ملی تو میں نے اسے اللہ کی رضا مانتے ہوئے قبول کر لیا تھا اور اکرم سے کہہ دیا تھا کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ میں اب کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کسی اور سے اپنا علاج کرواؤں گی۔ اکرم بھی شروع میں میرے ساتھ ایسے ہی خوش تھے۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میری اور اکرم کی محبت کی شادی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکرم مجھے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ارد گرد کے لوگ اکرم کے کان بھرتے، لیکن اکرم کسی کی بھی نہیں سنتے تھے۔ اکرم کی اماں جو ہر وقت اکرم کو دوسری شادی کے لیے اکساتی رہتی تھی، اکرم اپنی اماں کو بھی صاف کہہ دیتے کہ اگر مجھے اللہ اولاد 25 سال تک بھی عطا نہیں کرے گا تو میں تب بھی آیت کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں دوسری شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اگر میری قسمت میں اولاد ہے تو مجھے آیت سے ہی مل جائے گی۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ میں اور اکرم لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر تھک گئے تھے۔ تیسرا سال گزرا تو مجھے اکرم کا رویہ تبدیل ہوتا محسوس ہوا۔ اکرم مجھ سے بیزار رہنے لگے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات کرتے کہ اللہ ہمیں کب اولاد دے گا۔ مجھے ایسے لگتا جیسے اکرم یہ سب مجھے سناتے ہیں، اور یہ بات حقیقت بھی تھی۔ اکرم مجھ سے آوازار رہنے لگے تھے۔ اکرم ٹھیک سے مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ پہلے تو اکرم جہاں جاتے مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے، لیکن اب اکرم اپنا کوئی بھی پلان میرے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے اور اکیلے ہی جہاں جانا ہوتا چلے جاتے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ میں نے کئی دفعہ اکرم سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں۔ اکرم کی باتوں سے مجھے ہمیشہ یہ بات محسوس ہوتی کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اب اکرم مجھ سے پریشان رہنے لگے ہیں۔ اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو سب اللہ کے فیصلے تھے، لیکن اکرم میری ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ دن بدن میں پریشان رہنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا گھر بچ جائے اور میرا شوہر مجھ سے راضی ہو جائے۔ جہاں اکرم کو کچھ لوگ اچھی بات سمجھانے والے تھے، وہیں اکرم کو بہت سے لوگ بری نصیحت کرنے والے بھی تھے۔
اکرم نے 3 سال بغیر اولاد کے گزار دیے تھے۔ ایسا لگتا تھا اب اکرم 1 سال بھی اور انتظار نہیں کریں گے۔ مجھے اپنے لیے اکرم کے دل میں محبت کم ہوتی دکھائی دینے لگی تھی۔ میں اپنے پروردگار سے رو کر دعا کرتی کیونکہ میں اکرم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اکرم مجھے ایک نہ ایک دن چھوڑ دیں گے، کیونکہ اکرم کی ماں کی تو یہی کوشش تھی کہ اکرم مجھے طلاق دے دے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سر پر غموں کا پہاڑ گر گیا اور میں اس پہاڑ کے نیچے دبتی جا رہی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی اکرم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی اکرم کمرے میں داخل ہوئے۔ اکرم بہت پریشان تھے، مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھنے کے بعد اکرم نے مجھ سے ایک بات ایسی کہی جسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور میں حیران پریشان اکرم کی طرف دیکھنے لگی۔ اکرم تو اپنی بات بول کر کمرے سے چلے گئے اور میں زاروں قطار اپنے پروردگار کے آگے رونے لگی۔ میرا نام آیت ہے اور میں ایک کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ہماری بہت ساری زمینیں اور جائیداد تھی۔ اماں کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ابا نے پال پوس کر مجھے بڑا کیا تھا۔ میرے گھر میں ایک آیا اماں رکھی گئی تھی جو بچپن سے ہی مجھے سنبھالتی آ رہی تھی۔ میں آیا اماں کو ہی اپنی ماں سمجھتی تھی۔ دنیا جہان کی ہر سہولت ابا نے گھر میں دے رکھی تھی، مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں اپنے باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ میری پیدائش کے بعد اماں کا انتقال ہوا تو سب نے ابا سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن ابا کو یہ بات کبھی بھی گوارا نہیں تھی کیونکہ ابا اماں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ابا نے اپنی زندگی کو اماں کی یادوں کے ساتھ جوڑ رکھا تھا، اس لیے ابا نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور میرے لیے ایک آیا اماں رکھ لی تاکہ میری دیکھ بھال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ میں پڑھ لکھ کر جوان ہوئی تو میں ابا کے ساتھ ابا کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگی۔ میں نے ابا کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ اب میں بھی ابا کے ساتھ پورے کاروبار کو دیکھتی تھی۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ میں اپنے ابا کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ابا اکثر میری شادی کا ذکر کرتے تو میں ابا سے شادی کے لیے صاف منع کر دیتی کیونکہ مجھے قید کی زندگی نہیں گزارنی تھی۔ میں اپنے گھر میں آزادی سے پلی بڑھی تھی اور مجھے آزادی کی زندگی ہی گزارنی تھی۔ میں نے ابا سے کہہ رکھا تھا کہ میں شادی اپنی مرضی سے کروں گی، جب مجھے کوئی اپنی کیٹیگری کا لڑکا ملے گا تو تب میں آپ کو بتا دوں گی۔ ابا میرے اس فیصلے سے خوش تھے۔ ابا بھی یہی چاہتے تھے کہ میں اپنا لائف پارٹنر اپنی مرضی سے چنوں۔ آج صبح میں ناشتے کی ٹیبل پر ابا کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی کہ جب آیا اماں نے میرا موبائل پکڑاتے ہوئے مجھ سے کہا، آیت بیٹا، سنبل کے فون آ رہے ہیں، وہ گھر آنا چاہتی ہے، آپ سنبل سے بات کر لو۔ سنبل میری بہت ہی قریبی دوست تھی، ہم نے تعلیم ایک ساتھ حاصل کی تھی۔ سنبل ایک نارمل سے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی سنبل کو اس کے غریب ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ میں ہمیشہ سنبل کو اپنی سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر چاہتی تھی۔ میں نے ابا سے کہہ دیا کہ آج میں آفس دیر سے آؤں گی کیونکہ مجھے آج سنبل سے ملنا تھا۔ ابا مسکرانے لگے اور مجھ سے کہنے لگے، میڈم آفس آپ کا ہی ہے، جب جی چاہے آ جائیے گا، اور اگر نہ بھی آنا ہوا تو فضل کو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ فضل میرا پی اے تھا۔ ابا ناشتہ کرنے کے بعد آفس کے لیے روانہ ہو گئے اور میں موبائل لے کر سنبل سے رابطہ کرنے لگی۔ جیسے ہی سنبل نے میری کال اٹینڈ کی تو میں نے سنبل سے کہا کہ میں ڈرائیور کو بھیجتی ہوں، اس کے ساتھ میری طرف چلی آؤ۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور سنبل کو لے کر گھر آ گیا۔ میں سنبل سے مل کر بے حد خوش ہوئی۔ ہم نے خوب انجوائے کیا۔ کافی عرصے کے بعد ہم دونوں ایک لمبے ٹائم کے لیے اکٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سنبل کو گھر واپس نہیں جانے دیا تھا۔ میں اور سنبل کھانا کھانے کے لیے باہر چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے کچھ آفس میں کام تھا، میں سنبل کو لے کر آفس چلی گئی۔ آفس جانے پر مجھے معلوم ہوا کہ ابا کے بہت قریبی دوست ریاض انکل آفس میں اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے ابا کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا کام کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ابا کی کال آئی۔ ابا مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم آفس کب تک آؤ گی؟ میں نے ابا کو بتایا کہ مجھے تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، میں اور سنبل آفس میں ہی ہیں۔ آپ کے پاس ریاض انکل تھے، اس لیے میں نے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ابا نے مجھے اپنے روم میں بلایا۔
میں نے سنبل سے کہا کہ تم میرا یہاں انتظار کرو، میں ذرا ابا کی بات سن کر آتی ہوں۔ جیسے ہی میں ابا کے پاس گئی تو میری نظر اکرم پر پڑی، جو کہ ریاض انکل کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں دیکھتے ہی اکرم سے پیار ہو گیا تھا۔ اکرم نے جب بھی مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے ابا نے انکل ریاض سے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ میں ان سے ملی اور ابا سے اجازت لے کر اپنے روم میں چلی آئی، کیونکہ وہاں سنبل میرا انتظار کر رہی تھی۔ اکرم مجھے بے حد اچھے انداز میں ملا تھا۔ مجھے اکرم سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا اور میں دیر تک سوتی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو آیا اماں نے مجھے بتایا کہ ابا میرے کھانے کی ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے وقت دیکھا تو دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ میں جلدی سے اٹھی، فریش ہو کر کھانے کی ٹیبل پر چلی گئی۔ ابا نے میری طبیعت کا پوچھتے ہوئے مجھے بتایا کہ آج ریاض اور اس کی فیملی کھانے پر انوائٹڈ ہیں۔ رات کا کھانا ہم سب اکٹھے کھائیں گے، تمہارا کوئی اور پلان تو نہیں ہے؟ میں نے ابا سے کہا نہیں، فی الحال تو میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے، ہوتا بھی تو میرے لیے پہلے آپ ہیں پھر میرا پلان۔ ابا میری بات سن کر خوش ہو گئے تھے۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے ابا کے ساتھ کھانا کھایا اور آیا اماں سے کہا کہ فریش جوس بنا کر میرے کمرے میں بھیج دیں۔ میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آیا اماں میرے لیے فریش جوس بنوا کر کمرے میں لے آئیں تو مجھ سے کہنے لگی بیٹا رات کو کون سا جوڑا پہنو گی؟ مجھے آیا اماں کی بات کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے آیا اماں سے پوچھا کون سا جوڑا مطلب؟ کوئی سا بھی سوٹ پہن لوں گی۔ آیا اماں نے کہا رات کو ریاض بھائی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں تم سب سے زیادہ منفرد دکھو۔ میں آیا اماں کی بات بخوبی سمجھ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر آیا اماں سے کہا آپ کو میری بڑی فکر ہو رہی ہے، جن چکروں میں آپ مجھے تیار کرنا چاہتی ہیں ان چکروں میں تو میں نہیں آؤں گی۔ میں جب بھی شادی کروں گی اپنی پسند سے کروں گی۔ آیا اماں مسکرانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی میں تمہاری ماں تو نہیں لیکن تمہیں ماں بن کر پالا ضرور ہے، اس لیے میں تمہاری آنکھوں سے پہچان سکتی ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم شادی اپنی پسند سے ہی کرو گی اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہاری پسند کیا ہے۔ میں آیا اماں کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ آیا اماں نہ جانے کیسے میرے دل کا حال جان لیتی تھی۔ آیا اماں نے مجھے پیدا نہیں کیا تھا لیکن میں آیا اماں کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ یوں ہی باتوں باتوں میں وقت گزر گیا۔ میں کچھ دیر کے لیے لان میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے تازہ ہوا کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اکثر شام کی چائے لان میں آ کر پیتی تھی۔ مجھے اپنے پودوں سے بے حد محبت تھی۔ گرینری میری کمزوری تھی، اس لیے میں شام کی چائے باہر لان میں ہی پیتی تھی۔ کچھ دیر بعد آیا اماں آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ریاض بھائی کے گھر والے بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ میں نے اپنی چائے مکمل کی تھی اور فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ آج میں سب سے منفرد اور سب سے زیادہ خوبصورت دکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا سب سے خوبصورت لباس نکالا تھا۔ میں تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آیا اماں نے مجھے بتایا کہ ریاض انکل لوگ آ گئے ہیں اور ابا مجھے نیچے بلا رہے ہیں۔ آیا اماں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے آیا اماں سے پوچھا تھا۔ میرے پوچھنے پر آیا اماں نے مجھے جواب دیا کہ دنیا کی سب سے حسین ترین گڑیا لگ رہی ہو، اور میری بلائیں لینے لگی۔ مجھے آیا اماں کا پیار کرنے کا انداز بہت پسند تھا۔ میں تیار ہو کر مہمانوں سے ملنے کے لیے نیچے چلی گئی۔ اکرم بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اکرم نے نظر اٹھا کر جب مجھے دیکھا تو اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میں ریاض انکل اور مسز ریاض سے ملی۔ ریاض انکل تو بے حد خوش ہو کر ملے تھے، جبکہ مسز ریاض مجھے تھوڑی سنجیدہ سی لگی تھی۔ اتنے میں ابا نے مجھے کہا کہ اکرم کو اپنے گھر کا سب سے خوبصورت باغ دکھاؤ۔ میں نے اس میں بہت زیادہ اپنی پسند کے پودے لگا رکھے تھے۔ ابا اسی کا ذکر کر رہے تھے۔ میں اکرم کو لے کر اس لان میں چلی گئی تھی۔ کافی دیر میں اور اکرم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا اکرم کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ یہ وقت کبھی نہ رکے۔ میں ساری زندگی ایسے ہی اکرم کو اپنی باتیں سناتی رہوں اور اکرم میری باتیں سنتا رہے۔ ایسے ہمارا ایک دوسرے سے ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ ایک صبح مجھے اکرم کی کال آئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آج تمہارے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، آج ہم دونوں رات کا کھانا باہر کھائیں گے۔
वक्त पर तैयार रहना, मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊँगा। मैंने अकरम की बात सुनी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि शायद अकरम मुझे न्यू प्रोजेक्ट के लिए खुशखबरी देना चाह रहा है। मैं अकरम के बताए हुए टाइम पर तैयार हो गई थी। अब्बा को बताकर मैं अकरम के साथ खाना खाने बाहर चली गई। अकरम ने जिस होटल में खाने का प्रोग्राम बना रखा था, उस होटल में अकरम ने अपने दोस्तों को भी बुला रखा था। मैं सबको देखकर बहुत हैरान हुई थी। तभी होटल की लाइट्स ऑफ हो गईं और एकदम से हर तरफ कैंडल्स जलने लगीं। अकरम ने मेरे कदमों में बैठकर अपने हाथ में गुलाब का फूल और एक रंग लेकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मुझे अकरम का तरीका अंदाज बेहद पसंद आया। अकरम ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज सकता हूँ। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं भी यही चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि अकरम मुझे खुद प्रपोज करे। मैं खुद प्रपोज करके अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहती थी। मैंने पहले तो थोड़ा सा भाव खाया, फिर मैंने अकरम को हाँ कर दी और कहा कि एनी टाइम जब भी चाहो अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ता देकर भेज सकते हो। सब बहुत खुश हुए। हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। फिर हम सब ने खाना खाया और अपने अपने घर वापस चले आए। मैंने अब्बा से आकर अकरम के बारे में बात की थी। अब्बा भी मेरी बात सुनकर बेहद खुश हुए और मुझसे कहने लगे कि मेरे दिल की मर्जी भी यही थी कि तुम अकरम को पसंद करो। इसी वजह से मैं उन्हें बार बार अपने घर की दावत दे रहा था। अब्बा और मैं बहुत ज्यादा खुश थे। अब हम रियाज अंकल के आने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अकरम हमारे घर रिश्ता लेकर अपने माँ बाप के साथ आया था। रियाज अंकल इस रिश्ते के लिए बहुत खुश थे। वो तो दिल की गहराइयों से राजी थे, लेकिन अकरम की माँ मुझे कुछ खुश नजर नहीं आ रही थी। मेरे पूछने पर अकरम ने मुझे बताया कि मेरी अम्मा मेरी शादी अपनी भांजी से करना चाहती हैं, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। यही वजह है कि अम्मा थोड़ी नाखुश हैं, लेकिन फिक्र मत करो, एक दफा शादी हो जाने दो, अम्मा भी राजी हो जाएंगी। मुझे इस बात ने थोड़ा परेशान तो किया था, लेकिन अकरम की तसल्ली से मैं खुद तसल्ली में थी। अकरम के अम्मा अब्बा गांव में रहते थे, जबकि अकरम का सारा कारोबार शहर में था। मुझे अकरम के साथ शहर ही रहना था। ये सोचकर मैं भी तसल्ली में आ गई थी। अब्बा ने मेरा रिश्ता अकरम के साथ तय कर दिया था। अब हम रोजाना बाहर जाते, कभी शॉपिंग करते तो कभी अच्छे से अच्छे होटल में खाना खाते। हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते थे, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना और समझना चाहते थे। मुझे अकरम की हर अदा अच्छी लगती थी। यही वजह थी कि मैं अकरम को जान से बढ़कर चाहने लगी थी। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने के बाद हमने फैसला किया कि अब एक दूसरे के साथ निकाह का रिश्ता बना लेना चाहिए। घर वालों से बात करने के बाद आखिरकार शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे और अब्बा की तो खुशी की कोई इंतहा न थी। अब्बा की मैं लाडली बेटी थी। दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगी। मैंने शादी की सारी तैयारी खुद की थी। मैंने हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक खरीदी थी। शादी से 10 दिन पहले ही घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रात के वक्त पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी जाती और पूरा घर जगमग करता दिखाई देता। शादी के बहुत से रस्म और रिवाज थे जो शादी से 10 दिन पहले ही शुरू हो गए थे। हर तरफ खुशी का समा फैला हुआ था। जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। मैं दुल्हन के लिबास में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी, ऐसा मुझे आया अम्मा ने कहा था। अब्बा ने जब मुझे दुल्हन के लिबास में सजे हुए देखा तो अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा मेरे माथे से बोसा लेते हुए मुझे ढेर सारी दुआओं के साथ अपने सीने से लगाने लगे। मेरी भी आंखें नम हो गई थी, लेकिन रोई नहीं थी। इससे पहले कि मैं भी रो पड़ती, हर तरफ बारात आने का शोर सुनाई देने लगा। अकरम बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर आया था। ढोल की थाप पर अकरम के सारे दोस्त भंगड़ा डाल रहे थे। बारात बहुत ही धूमधाम से लाई गई थी। हर बंदा देखकर खुश था। सब रश कर रहे थे कि आयत ने क्या किस्मत पाई है। तमाम रस्मों रिवाज के बाद अकरम मुझे निकाह करके अपने साथ ले गए थे। मुझे अपने बाबुल का घर छोड़ते हुए दुख हो रहा था। मैं बार बार अपने घर की तरफ देखती जहां मुझे ये घर छोड़ने का गम था, वहीं मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं अपने पिया के घर जा रही थी। अकरम के तमाम दोस्त अहबाब सब खुश थे,
لیکن اکرم کی اماں مجھے بالکل بھی خوش نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ پل مجھے ان سے مل کر پریشانی سی ہوئی تھی، لیکن پھر اکرم نے مضبوطی سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ مجھے شادی کے بعد ایک ہفتے کے لیے اکرم کے ساتھ اکرم کے آبائی گھر جانا تھا۔ میں کبھی گاؤں نہیں گئی تھی، لیکن اس دفعہ مجبوری تھی۔ اکرم کی خوشی کے لیے مجھے ایک ہفتے کے لیے اکرم کی ماں کے ساتھ رہنا تھا۔ میں خوشی خوشی اکرم کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ مجھے گاؤں کی زندگی بہت پسند آئی۔ شہر کی زندگی تو شور شرابے اور بھاگ دوڑ سے بھری ہوئی تھی، لیکن گاؤں کی زندگی ہر لحاظ سے پرسکون تھی۔ نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی بھاگ دوڑ جیسا کوئی کام تھا۔ میں ہنسی خوشی ایک ہفتہ گاؤں میں رہ کر آئی تھی۔ میں اور اکرم آج صبح صبح شہر واپس آ گئے تھے۔ اب اکرم ورلڈ ٹور کا پلان کر رہے تھے۔ شادی کے بعد ہم سیر و تفریح کے لیے ورلڈ ٹور کا پلان کر رہے تھے۔ اکرم کو کام کے سلسلے میں بھی بیرون ملک جانا تھا، اس لیے ہم نے پلان بنایا کہ کیوں نہ کام کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح کا بھی پروگرام بنا لیا جائے۔ ہم نے 15 دن کا پروگرام بنایا۔ سیر و تفریح سے واپس آنے کے بعد اکرم آفس جانے لگے تھے اور میں گھر میں ہی ان کے آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ میرا انتخاب میرے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا۔ اکرم بہت محبت کرنے والے انسان تھے۔ سب سے بڑی بات تھی کہ اکرم بہت زیادہ کیئرنگ تھے، میری ہر بات کا خیال رکھتے تھے۔ میرے آرام کا اکرم کو احساس ہوتا۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ابھی شادی کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اکرم کی ماں نے اولاد کی رٹ لگا لی۔ اٹھتے بیٹھتے یہی سننے کو ملتا کہ کوئی خوشخبری ہے یا نہیں۔ پہلے تو اکرم میرے تک کوئی بھی بات پہنچنے نہیں دیتے تھے، لیکن پھر گھر کی خاص ملازمہ سے مجھے پتا چلا کہ اکرم کی اماں میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ اکثر فون کر کے ملازمہ سے پوچھا کرتی تھی کہ کوئی خوشخبری ہے۔ میں جب بھی ملازمہ سے پوچھتی، میری ساس کا یہی میسج مجھے سناتی۔ پہل تو مجھے بھی غصہ نہیں آتا تھا، میں بھی عمر کا تقاضا سمجھتے ہوئے ان کی بات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، ویسے ویسے اکرم کی اماں کے سوالات بڑھتے گئے۔ ہماری شادی کو دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر گیا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ اکرم کو بھی بچے بہت پسند تھے۔ اب تو اکرم بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کرنے لگے تھے۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ اب میری گود میں ایک ننھا سا بچہ کھیلے۔ شادی کو پورا 1 سال گزر گیا تھا، لیکن کوئی بھی خوشخبری نہ ملی تھی۔ اس لیے میں نے اکرم سے مشورہ کر کے اپنے چیک اپ کا ارادہ کیا۔ میں نے ڈاکٹر سے جب اپنا چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے مجھے کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی۔ ڈاکٹر نے بس کنسیو کرنے کے لیے کچھ میڈیسن دی تھی۔ میں نے ان میڈیسن کا استعمال باقاعدگی سے کیا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہو سکا۔ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہونے لگی تھی۔ شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس سے اپوائنٹمنٹ لی تاکہ میں اپنا مکمل چیک اپ کروا سکوں۔ مجھے 6 ماہ کے بعد کا ٹائم ملا تھا، کیونکہ ڈاکٹر آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ میری ساس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت اکرم سے یہی کہتی رہتی تھی کہ مجھے پوتا چاہیے، اگر یہ مجھے بچہ نہیں دے سکتی تو تم دوسری شادی کر لو۔ اکرم نے بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ اب مجھ سے کون شادی کرے گا۔ ماں نے فوراً سے پہلے اکرم کو جواب دیا، تمہاری خالہ کی بیٹی آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے اکرم کی ماں کی یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ میں نے کئی دفعہ اکرم سے اس بارے میں بات کی تھی کہ مجھے اماں کی یہ باتیں بالکل پسند نہیں۔ اماں آپ کو ہمیشہ الٹی ہی نصیحت دیتی ہیں۔ اکرم ہنس دیتے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے اکرم سے کہہ دیا تھا، آپ اپنی اماں سے بات کریں کہ وہ آپ کو اس قسم کی نصیحتیں مت دیا کریں، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اکرم ہمیشہ مجھے تسلی دے دیتے، لیکن اپنی ماں کو کوئی جواب نہ دیتے۔ وقت گزرتا گیا، میرے دل میں یہی ڈر بیٹھ گیا تھا کہ پتھر پر بھی قطرہ قطرہ گرے تو پتھر میں بھی پانی شگاف کر دیتا ہے، یہ تو پھر انسانی دل ہے۔ اکرم کی اماں کی باتیں آہستہ آہستہ اگر اکرم کے دل پر اثر کر گئیں تو اکرم کہیں دوسری شادی نہ کر لیں۔ مجھے دن رات یہی فکر رہنے لگی تھی۔ میں بے صبری سے ڈاکٹر کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر واپس آ گیا ہے اور میری اپوائنٹمنٹ کا دن مقرر ہو گیا تھا، میں نے وقت ضائع کیے بغیر اپنا چیک اپ اسی ڈاکٹر سے کروایا۔
यहाँ कुछ टेस्ट करवाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं और मैं कंसीव नहीं कर सकती। मैं ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा रोई। मैंने अकरम को सारी बात हकीकत बता दी थी। मैंने और भी बहुत से इलाज करवाए, किसी भी सूरत मेरी ट्यूब नहीं खुल सकती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और अकरम की अम्मा के ताने और बातें बढ़ती चली गईं। अब तो अकरम अपनी माँ को साफ जवाब दे देते कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मैं आयत से मोहब्बत करता हूँ, मुझे चाहे कितने साल ही अल्लाह ताला औलाद ना दे, लेकिन मैं आयत को कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे ये सुनकर तसल्ली हो जाती कि मेरा शोहर मेरे साथ है, चाहे मेरी सास कुछ भी कर ले, अकरम मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे। अब इसमें मेरा क्या कसूर था? औलाद तो अल्लाह ताला की देन है, वो जिसे चाहता है नवाजता है और जिसे चाहता है महरूम रखता है। हम अपनी किस्मत या अपने रब से लड़ नहीं सकते। ऐसे ही शादी को 3 साल गुजर गए। सास की बातें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अकरम की दूसरी शादी करवाने की मेरी सास की कोशिश मुसलसल जारी रही। ऑफिस जाते वक्त आज अकरम का मूड काफी खराब था। अकरम मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। मेरे लाख पूछने पर भी अकरम ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था और खामोशी से बगैर नाश्ता किए अकरम ऑफिस के लिए निकल गए। ये बदला हुआ अंदाज किसी आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। ऑफिस से वापस आए तब भी अकरम ने मुझसे कोई बात न की थी। मैंने बात करना चाही तो अकरम ने मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि मैं अभी कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। मुझे अकरम बेजार से लगने लगे थे। दिन ब दिन अकरम का मूड मेरे साथ खराब रहने लगा था। उसी दौरान अकरम की मीटिंग बैरूने मुल्क तय पाई। अकरम ने मुझसे अपने बैरूने मुल्क जाने की सारी तैयारी करने को कहा। मैंने अपना पूछा तो मुझे अकरम ने साफ मना कर दिया कि इस दफा तुम मेरे साथ नहीं चल रही। मुझे बेहद दुख हुआ था क्योंकि अकरम ने कभी भी मेरे बगैर कोई मीटिंग या कोई काम नहीं किया था। मैंने भी जिद किए बगैर सिर्फ अकरम की ही पैकिंग की और खुद मैं अपने अब्बा के घर कुछ दिन रहने के लिए चली गई। अकरम 15 दिन के लिए बैरूने मुल्क गए थे। मैं भी इतने दिन के लिए अब्बा के घर चली गई। मेरे मुंह पर मुसलसल परेशानी रहने लगी थी। मैंने सुंबल को ड्राइवर के साथ अपनी तरफ बुलवा लिया था। सुंबल आई तो मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सुंबल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ क्या है। मैंने उसे सारा माजरा बयान किया। मेरे साथ अकरम के बदले रवैये की सबसे बड़ी वजह ये है कि अकरम की माँ उठते बैठते उनके कान भरती रहती हैं। सुंबल ने मुझे बताया कि एक डॉक्टर है जो बंद ट्यूब्स को भी खोलने की हिकमत रखता है। मैंने उसका एड्रेस पूछकर वहां जाने का इरादा किया। मैंने उस डॉक्टर को भी अपना सारा चेकअप करवा लिया था। उसने भी ढेर सारी मेडिसिन के साथ मुझे तसल्ली देते हुए घर भेज दिया था। मैंने वो मेडिसिन इस्तेमाल करना तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द कहीं से मुझे खुशखबरी मिल जाए। मैं अपनी सांस का मुंह बंद करके अपने घर को बचा लूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी था मेरे घर को बचाना, और वो घर कैसे बचता? वो सिर्फ औलाद की खुशी देखकर बच सकता था। मैंने यतीम खाने से एक बच्चा गोद लेने का इरादा कर लिया था। अब मैं अकरम के आने से पहले ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने लगी। मैंने ड्राइवर की ड्यूटी लगा दी थी। हॉस्पिटल और ऐसी जगह जहाँ से बच्चे अडॉप्ट किए जाते थे, सब जगह पर अपने ड्राइवर को भेजकर इन्फॉर्मेशन हासिल करने लगी थी। तभी मुझे किसी एक भाई के बारे में पता चला। वो भाई अपना बच्चा यतीम खाने में छोड़कर चले गए थे। मैंने उस बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल की तो मुझे पता चला कि उस बच्चे की माँ उसे पैदा करते ही वफात पा गई थी और बाप माजूर था और उसको संभालने वाला कोई ना था, जिस वजह से बाप ने बच्चे को किसी जरूरतमंद के लिए यतीम खाने में छोड़ दिया था। ये अल्लाह ताला ने शायद मेरे लिए ही वसीला बनाया था। मैंने जल्द उस बच्चे के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी। मैं उसके बाप से भी मिली और उसे एक भारी रकम अदा की और उसका शुक्रिया अदा किया कि मुझे वो अपना बच्चा देने के लिए राजी हो गया था। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी। अब सिर्फ अगर कुछ रह गया था तो वो सिर्फ बच्चे को लेना रह गया था। इसलिए मैं अब्बा के साथ अकरम के आने से पहले पहले बच्चे को घर ले आई थी। बच्चा बहुत ही खूबसूरत था। मैं अब अकरम के आने का इंतजार करने लगी थी। आज अकरम की फ्लाइट थी। मैं बहुत खुश थी। बड़ी बेसब्री से अकरम के घर आने का इंतजार करने लगी। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को थी।
کچھ ہی دیر بعد گھر کا گیٹ کھلا اور سفید رنگ کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ یہ گاڑی اکرم کی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اکرم کو بہت دنوں بعد گھر میں دیکھ رہی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی اکرم کے پاس گئی۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر اکرم نے اپنے چہرے کے زاویے ہی تبدیل کر لیے، مطلب چہرہ جس پر مسکراہٹ ہوتی تھی اچانک سے وہ مایوسی اور اداسی میں بدل گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اکرم کا موڈ کس وجہ سے آف ہے۔ اکرم مجھ سے بار بار دوسری شادی کا ذکر کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اکرم مجھ سے بیزار رہنے لگے تھے۔ اکرم گھر کے اندر داخل ہو گئے تو بچے کے رونے کی آواز جب اکرم کے کانوں میں پڑی تو اکرم کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے تھے۔ اکرم حیرانگی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب اکرم نے کمرے میں جا کر دیکھا تو بہت ہی خوبصورت بچہ رو رہا تھا۔ میں نے اس کا نام عدن رکھا تھا۔ عدن کو دیکھ کر اکرم کی آنکھوں کی روشنی چمکنے لگی تھی۔ اکرم نے مجھ سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے اکرم کو سارا ماجرا بیان کیا۔ اکرم یہ جان کر خوش ہوا۔ میں نے عدن کے لیے گھر میں ایک نرس رکھی تھی جو عدن کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اکرم کا میرے ساتھ رویہ ٹھیک ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اکرم کا مجھ سے بیزار ہونا اور میرے ساتھ ہر وقت غصے میں رہنا سب بچے کی وجہ سے تھا۔ بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اکرم کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ اب اکرم روزانہ آفس جاتے ہوئے عدن سے کھیلتے اور واپس آ کر بھی کافی وقت عدن کے لیے نکالتے۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرا گھر بکھرتے بکھرتے بچا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اکرم کا موڈ صرف اور صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اکھڑا اکھڑا رہتا تھا۔ عدن نے ہمارے گھر میں آ کر ہمارے گھر کو چار چاند لگا دیے تھے۔ پورا گھر عدن کی کلکاریوں سے روشن ہو گیا تھا۔ میری ساس ہر وقت فون کر کے اکرم سے کہتی، یہ کس کی اولاد لے کر پال رہے ہو؟ یہ تمہارا وارث تو نہیں ہو سکتا نا، تمہارا اپنا خون ہی تمہارا وارث ہو سکتا ہے۔ اپنی بیوی سے کہو کہ اپنا علاج کروائے، نہیں تو تم دوسری شادی کر لو۔ اس دفعہ میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، میں خود تمہاری زبردستی دوسری شادی کروا دوں گی۔ مجھے اپنی ساس کی یہ بات سن کر بے حد دکھ ہوا تھا۔ میں جتنا چاہتی میرا گھر آباد رہے، میری ساس کی باتیں اتنا ہی میرا حوصلہ کم کر دیتی تھی۔ سارے جہان سے تو میں نے علاج کروا لیا تھا، شہر کے سب سے مشہور ڈاکٹر سے میں اپنا سیشن لے رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر مجھے اولاد کی نعمت نہیں مل رہی تھی تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی تھی۔ میں ہر ماہ ڈاکٹر کے پاس جاتی اور ہر ماہ اس امید پر میڈیسن کھاتی رہتی کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، لیکن میرا حوصلہ ساسو ماں کی باتیں توڑ دیتی تھی۔ آج بھی میں عدن کو نرس کے پاس چھوڑ کر ڈاکٹر سے سیشن لینے گئی تھی۔ جب میں واپس آئی تو اکرم گھر تھے۔ اپنی اماں کی باتوں میں آ کر پھر سے اکرم نے مجھے صاف الفاظ میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا اگر اب اولاد نہ ہوئی تو اکرم کی یہ بات سن کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ یہ تو اپنی ماں کی زبان بول رہے تھے۔ میں اکرم کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے اختیار میں جو تھا میں نے وہ کر دیا تھا۔ میں بچہ اڈاپٹ کر سکتی تھی، میں نے بچہ لے لیا تھا۔ اب میں اپنے رب سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ اکرم کو اور اکرم کی ماں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سب کچھ اللہ کے سپورٹ کر دیا تھا۔ دوسری طرف جیسے جیسے عدن بڑا ہو رہا تھا، اکرم عدن کے ساتھ مانوس ہوتے جا رہے تھے۔ اکرم کا رویہ کافی حد تک گھر میں ٹھیک ہونے لگا تھا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ بچے کے آنے کی خوشی میں اکرم کا رویہ ٹھیک ہونے لگا ہے۔ اکرم بچے کو وقت دیتے تھے اور بچے کے ساتھ گھنٹوں کھیلتے رہتے تھے۔ مجھے یہی لگتا کہ اکرم عدن کے ساتھ محبت کرنے لگے ہیں، اسی وجہ سے شاید اپنے رویے کو اکرم نے تبدیل کر لیا تھا۔ ایک رات میں اپنے بستر پر سو رہی تھی، عدن نرس کے ساتھ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو اکرم کمرے سے غائب تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے واش روم میں دیکھا، اکرم واش روم میں بھی نہیں تھا۔ اتنے میں مجھے عدن کے رونے کی آواز آئی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ سامنے اکرم عدن کو گود میں لے کر پیار کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ رو رہے تھے۔ نرس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اکرم میری طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے اکرم کو جلدی سے سنبھالا اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں اور اس وقت آپ عدن کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ نرس کہاں پر ہے؟
میں اکرم کو روتا دیکھ کر اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ ایک ہی سانس میں سارے سوال کرنے لگی۔ اکرم نے مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میرے کانوں میں عدن کے رونے کی آواز پڑی تو میں گھبرا کر اسے دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گیا۔ عدن کو بھوک لگی تھی، نرس دودھ لینے کچن میں گئی تھی تو میں نے عدن کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی اور میں نے محبت کا صلہ بے رخی سے دیا۔ اکرم رو رہے تھے اور ساتھ مجھے یہ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے عدن کو پیار کرتے ہوئے اکرم کی گود سے لیا اور میں اکرم سے کہنے لگی، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے اس کو ماں بن کر لیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اسے باپ بن کر اپنی محبت دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر عدن کو باپ کی شفقت سے محروم رکھیں۔ عدن ہماری باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ عدن کے کہکے اور میٹھی سی مسکراہٹ نے اکرم کا دل مو لیا تھا۔ ہم لوگ گھنٹوں عدن کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ میں نے نماز پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ میرا گھر اجڑتا اجڑتا بچ گیا تھا۔ اکرم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی دوسری شادی کا ذکر نہیں کروں گا۔ میں عدن کو ہی اپنی اولاد سمجھ کر ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا، اور اماں کی باتوں سے تم پریشان مت ہونا، میں اماں کو بھی خود سمجھا لوں گا۔ آج کے بعد اماں بھی کوئی ایسی بات نہیں کریں گی جس سے تمہاری دل آزاری ہو۔ نرس نے عدن کو دودھ پلایا اور ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرے اور اکرم کے بیچ جتنی بھی کڑواہٹ تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ میں اور اکرم پہلے کی طرح سکون کی نیند سونے لگے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ میرا سر بہت چکرا رہا تھا، میرا بی پی اکثر ہائی رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے سر کا درد نہیں جا رہا تھا۔ اکرم آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن جب انہوں نے میری ایسی حالت دیکھی تو فوراً سے پہلے آفس میں فون کر دیا کہ میں آج نہیں آ سکتا اور میری دیکھ بھال میں لگ گئے۔ کافی دیر گھر میں کوشش کرنے کے بعد جب میری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو اکرم مجھے زبردستی ہاسپٹل لے گئے کہ ہاسپٹل سے چیک اپ کروا لیتے ہیں کہ آخر پھر طبیعت اتنی زیادہ خراب کیوں ہے۔ جیسے ہی میں اکرم کے ساتھ ہاسپٹل گئی تو میری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے جلدی سے چیک اپ کے لیے کیبن میں بلا لیا۔ کافی دیر چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد اکرم کو کمرے میں بلایا۔ جو بات ڈاکٹر نے اکرم کو بتائی تھی، اکرم بھی حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ اکرم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی میں لے آئے اور آتے ہی کال ملانے لگے۔ اکرم نے اپنی اماں کو کال کی اور اپنی اماں سے کہنے لگے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ساس نے جب یہ بات سنی تو بے حد خوش ہوئی اور طرح طرح کی تاکیدیں کرنے لگی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اتنے سالوں میں ساس نے پہلی دفعہ مجھ سے محبت سے بات کی تھی۔ میں اور اکرم بے حد خوش تھے۔ یہ سب عدن کو اپنانے کا صلہ تھا۔ سب ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا تھا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوئی تو مجھے خود کو بھی نہیں پتہ چلا کہ میں اتنی بڑی خوشخبری اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہوں۔ آج ہم اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں اور میں اپنے رب کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اکرم جیسا شوہر، عدن اور عادل جیسی اولاد سے نوازا۔